اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ ناظرین کرام، جو ایک تسبیح ایک وظیفہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، اتنی پاورفل تسبیح ہے کہ آپ کے تمام مسائل ختم کر دیتی ہے، آپ کے دن پھیر دیتی ہے، اور رزق اور دولت کی تو بات ہی مت کیجیے کہ یہ تسبیح، یہ وظیفہ اتنا رزق اور اتنی دولت کھینچ کر لانے والے ہیں کہ اس عمل کو دولت کا مقناطیس عمل کہا جاتا ہے، کہ آپ کے ہاتھ اس مقناطیس کی طرح ہو جائیں گے جو دولت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کے دوست ہونے کی، ولی ہونے کی نشانی ہے کہ یہ تسبیح آج جو بندہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ کرنے سے اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہوں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانے پڑیں، تو ناظرین یہ خاص وظیفہ آج آپ لازمی کر لیجئے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کے دن یہ وظیفہ ضرور کر لو، کیونکہ ناظرین آج کل حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمارا ہر بھائی بہن پریشان ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ غربت اور فاقہ جو ہے وہ آپ کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ یہ تسبیح، یہ وظیفہ ضرور کیجئے تاکہ آپ لوگوں پر بھی مالی حالات تنگ نہ ہوں۔ چند منٹ کی یہ تسبیح ہے، اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم آپ کے پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ اور یقین کیجئے کہ میری نظر میں بدبخت اور بدقسمت ہے وہ انسان جو یہ چند منٹ نکال کر وظیفہ نہ پڑھ سکے۔ آپ کو جو بھی کام ہے آپ کیجئے، اپنی مرضی سے کیجئے، لیکن یہ ایک وظیفہ آج آپ کسی صورت میں چھوڑنا۔ آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آج کا مجرب اور مسترد ترین عمل ہے۔ یہ آج کے دن ایک ایسا نایاب عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ پڑھ کر مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اسے عطا فرمائے گی۔ من پسند نوکری مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ کاروبار میں برکت مانگے گا تو اللہ کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ انسان دونوں ہاتھوں سے بھی اللہ کے راستے میں دینے والا بن جائے، تب بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ والو، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے تو انسان کے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ آج آپ کو جہاں جب جیسے وقت مل جائے صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اور ناظرین، ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے، وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ کر مینشن کر دیجئے گا، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔
باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ ظاہر ہے ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں برکت چاہتا ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اور آپ لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل کو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس عمل کو کرتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اور وہ نام یا غنیو ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب بھی رب کو رب کے نام سے پکارا جاتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے اپنے نام یا غنیو کے طفیل آپ کو غنی کر دیتا ہے۔ اور غنی کیا ہے کہ آج ایک بندہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں ہر وقت رزق کی کمی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لے۔ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام یا غنیو پڑھنے سے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو غنی کر دے گی۔ ناظرین، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یہ اسم مبارک یا غنیو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ پوری دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ بعض اوقات بندہ جلد بازی میں کمی بیشی کر بیٹھتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ 100 کی تعداد لازمی پوری کیجئے۔ اس وظیفے کو اگر آپ رزق کے لیے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ رزق کے علاوہ بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یا غنیو کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، دوسرے نمبر پر آپ نے قرآنی سورت پڑھنی ہے، جسے دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور ناظرین وہ سورت الکوثر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ رزق اور دولت کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کسی بھی کام میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور کامیابی ہاتھوں میں آ کر نکل جاتی ہے۔ اگر پریشانی کا آپ کو سامنا ہے، ہر قدم پر آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو یہ سورت آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گی، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، بندشوں کو توڑ ڈالے گی، نظر بد کو جڑ سے ختم کر دے گی، آپ کی زندگی کو اجاگر کرے گی، آپ کے نصیبوں کو کھولے گی، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گی
اور جو آپ پر نظر بد ہو جاتی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں یہ سورت ختم کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ جس مقصد میں پریشان بیٹھے ہیں، آپ جس رزق اور دولت کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، وہ پریشانیاں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا حفیظ یا سلام ہیں۔ ناظرین، یہ دونوں ناموں کو آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ کی جو کامیابیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سلامت رہیں، اور یہ وظیفہ تب تک اثر کرے گا جب تک آپ تکبر نہیں کرتے، جب تک آپ اللہ کی معرفت میں زندہ رہتے ہیں، اللہ پاک کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تب تک آپ کو اس وظیفے کی تاثیر ملتی رہے گی۔ ناظرین کرام، یا حفیظو یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اس طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا حفیظو یا سلامو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا حفیظ یا سلامو کا وظیفہ کرنے سے آپ کی کامیابیوں کی حفاظت ہوگی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے۔ ناظرین، یہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ جو آپ کی حاجات ہوں، جو آپ کی خواہشات ہوں، جو آپ کے مقاصد ہوں، وہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا، اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔